جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ اور دوسری طرف امیہ بن خلف آیا، اس نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کا امتحان لیا، اس کو اسلام کے لیے موضوع قرار نہیں پایا۔ اور دوسری طرف سے ایک کالے رنگ کے حبشی غلام بلال آئے، ان کے دل کا بھی امتحان لیا گیا اور وہ اسلام کے لیے موضوع قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا، وہ نبی کا ساتھ دینے لگے اور پھر اس راستے میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں برداشت کیں، کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ حضرت خباب بن ارد آتے ہیں، ان کے دل کو بھی جانچا جاتا ہے، وہ بھی تقوی کے لیے موضوع قرار دیا جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتے ہیں۔ اور عاص بن وائل وہ بھی آتا ہے، لیکن جب اس کے دل کو جانچا گیا وہ اسلام کے لیے نہ موضوع قرار نہیں دیا گیا، وہ کلمہ سے محروم رہ گیا اور یہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ یہ داخل ہوتے گئے اور جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچا، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے موضوع قرار دیا، وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنتے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آندھیاں آئیں، طوفان آئے، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا اور ان کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ایمان پہ جمے رہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے موضوع قرار دیا اور اس طرح کلمے کو ان کے دلوں میں جما دیا۔ پھر کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی دھمکی ان کو اس کلمے سے پھیر نہ سکی۔ کلمے کو اس قدر انہوں نے مضبوطی سے تھاما کہ اللہ کلمہ ان کا ایمان بن گیا اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اس کی تفسیر بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو، اس کلمے کو ان کے دلوں میں جما دیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزازات دیے وہ ایسے اعزازات ہیں، ایسے تمغے ہیں جن تمغوں کو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، نہ چھین سکے گا۔ اور ان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر ان کے گلے میں اگر رسیاں ڈال کے مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا تو یہ اذیت بھی ان کو اس کلمے سے دور نہ کر سکی۔ ان کو اگر کوڑوں پہ لٹایا گیا انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل تقوی کے لیے موزون ہیں،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب قرار دیا ہے۔ ایمان تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا گیا ہے، اور کفر اور فسق سے ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کفر اور عصیان نافرمانی ان کے قریب نہیں آئی۔ اور کبھی ان کو والسابقون الاولون کا خطاب دیا جاتا ہے، یعنی وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے، اور کبھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی تعریفیں کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ان کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو صحابہ کو سمجھو۔ اشداء علی الکفار رحماء